سستی اور کاہلی سے جو نماز پڑھتا ہے اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اس کے اندر منافقت آ گئی ہے. ہاں نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن سستی اور کاہلی سے. اور پہلے پارے کی آیت ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اللہ سے جو ڈر نہیں رکھتا اس کے لیے نماز بھاری ہو جاتی، اس کے لیے بھاری ہے نماز. منافق کے لیے نماز بہت بوجھل چیز ہے. ہاں دیکھا ہے، آپ ٹرائی کر لینا، ایک ایک گھنٹے کا جیم ورک اس کے لیے بھاری نہیں پڑتا، پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، 2 سجدے بھاری ہو جاتے ہیں. اس میں کون سی محنت ہے؟ جھکنا ہے اور اٹھنا ہے اللہ کی بارگاہ میں. مجھے بتاؤ کیا لوہا لے کے جھکنا ہے؟ کیا بوریا لے کر کے جھکنا ہے؟ جب تم سجدے میں جا رہے ہو تو تمہارے اوپر 50 کلو کا کوئی لوہا رکھا جاتا ہے؟ کچھ نہیں ہے. لیکن یہ بھاری پڑ جاتا ہے. کیوں؟ قرآن نے کہا یہ بھاری ہے. کبیرتن انہا لکبیرت، بے شک نماز ضرور بھاری ہے اس پر جو اللہ کا ڈر نہیں رکھتا. اللہ کا جو ڈر نہیں رکھتا اس پر یہ نماز بھاری ہے. جو بے خوف ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ کہا گیا وہ منافق ہے. اللہ سے نہیں ڈرنے والا منافق ہے. اب میرے عزیزو، نماز کے متعلق جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ باز آ جائیں. دنیاوی بہت ساری مصیبتیں جھیلتے ہیں، طاقت کی، قوت کی، سب چیزیں. دیکھیں 10-10 گھنٹے لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کر کے ڈرائیونگ کرتے ہیں. کیا ایک کٹھن کام نہیں ہے؟ مزدور تھیلے اٹھاتے ہیں، دن کے 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں. دنیا کے چند پیسوں کے لیے وہ مزدوری کرتے ہیں، پوری بوجھل چیزیں اٹھاتے ہیں. عورتیں کئی ایسی ہیں جو 2-3 گھنٹے تک کپڑے دھلتی رہتی ہیں، کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے. کئی لوگ جھاڑو جھاڑتی ہیں. اتنی محنت کے کام ہیں یہ. ان سارے محنت کے کاموں میں مجھے بتاؤ نماز کیا ان کے برابر کی محنت کا کام ہے؟ بہت سکون والا کام ہے. کھڑا ہوتا ہے سکون سے، رکوع کرتا ہے سکون سے، سجدہ کرتا ہے سکون سے، کوئی دقت کی بات نہیں. لیکن شیطان اس کو بھاری بنا کے پیش کرتا ہے. وہ عورتوں سے پوچھو ذرا جو دن بھر جھاڑو جھاڑ کر، کپڑے دھو کر، پوچھا مار کر، کھانا پکا کر تھک جاتی ہیں اور روتی رہتی ہیں بہت کام تھا، بہت کام تھا، اور وہ سب کر جاتی ہیں، بولتی نہیں. کرنا تو ہے، بوجھل ہے پھر بھی کر رہی ہے. نماز اتنی آسان ہے لیکن اسے چھوڑے بیٹھے. تم نے اگر کپڑے نہیں دھوئے تھے، گھر میں کچرا نہیں جھاڑا تھا تو قیامت میں سوال نہیں ہوگا کہ گھر کو تم نے ایسا کیوں رکھا تھا. لیکن نماز چھوڑا تھا، ایک ایک وقت کے بارے میں سوال ہوگا. یہ تو بہت آسان بنایا تھا اللہ نے تیرے لیے. دین آسان ہے میرے عزیزوں، دین بہت آسان ہے. اس آسانی کو چھوڑ کر کے یہ بندہ مصیبت کو لے لیا لیکن آسانی کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے. آپ دیکھیں وہ جاگنگ کرنے والوں پر بھی مجھے بڑی وہ ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے. میاں کئی ایسے لوگ ہیں بتاتے ہیں کہ ہم 10 کلومیٹر چلتے ہیں دن بھر. صبح جاتے ہیں 10 کلومیٹر اور مسجد سے گھر جو ہے نا آدھا کلومیٹر بھی نہیں، آدھا کلومیٹر بھی نہیں. اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے تمہیں کون سے کیڑے کاٹ رہے ہیں، کون سی تکلیف آ رہی ہے؟ صبح فجر کے وقت جو لوگ کہتے تھے کہ نیند نہیں کھلتی، ان کو جاگنگ کے لیے، واکنگ کے لیے، سوئمنگ کے لیے، جیم کے لیے برابر وقت آنکھیں کھلتی ہیں. اپنے جسمانی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے ساری آنکھیں کھلتی ہیں. وہی اگر کسی کی جاب لگ گئی، آفس میں 7 بجے جانا ہے تو اس کی آنکھ تو 6 بجے کھلی ہوئی ہے. وہ نہا بھی رہا ہے، کپڑے بھی دھو رہا ہے، کپڑے پہن بھی رہا ہے، اور گھر والوں کو بھی اٹھایا ہوا ہے، بیوی کو بھی محنت پہ لگایا ہوا ہے، لیکن نماز کے لیے نہیں کر پا رہا. تو کیا یہ اللہ کو دھوکہ دینے والی معاملات نہیں ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ؟ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ ناانصافی کرنا چاہتے ہیں. تم سارے مشکل کام، محنت کے کام سب کر لے جاتے ہو. جو اللہ نے آسان رکھا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو. آسان رکھا. اچھا اگر رب تبارک و تعالیٰ حکم فرما دیتا کہ تم دن میں 100 رکعت پڑھو تو کیا کرتے؟ یا چلو معراج کی شب اگر موسیٰ علیہ السلام بار بار مل کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 50 کو کم کرا کے 5 تک نہیں لائے ہوتے، کیا کرتے؟ 50 نمازیں دن میں کس حساب سے ادا کریں گے؟
گھنٹے پر اگر اس کو ڈیوائڈ کرے تو آدھے گھنٹے سے بھی کم میں ایک نماز آ جائے. یوں نماز پڑھے پھر گئے پھر اذان ہوئی, پھر یوں گئے پھر اذان ہوئی. 24 گھنٹے کی بات کر رہا ہوں. پھر سوتے کب, کھاتے کب, کام کب کرتے. 50 وقت کی نمازیں. ہاں میرا رب اگر چاہتا تو کرتا, حکم فرما دیتا. کیونکہ ہو سکتا ہے تم یہ سوچ رہے ہو اللہ تعالیٰ چاہتا 50 تو پڑھتا کون, لیکن ساتھ میں اگر وہ یہ بھی قانون لگا دیتا کہ 50 فرض کر رہا ہوں, ایک بھی چھوڑو گے تو تمہارے کان جھڑ جائیں گے, دوسری چھوڑو گے تو ناک جھڑ جائے گی, تیسری چھوڑو گے تو دانت جھڑ جائیں گے, تو پھر سب برابر پابندی سے کرتے. ڈر تھا لوگوں کو, سب کرتے. لیکن وہ رحمان ہے, رحیم ہے. اس نے دارالامان میں بھیجا, دارالعمل میں بھیجا, اور یہ فرما کر کے بھیجا لا اکراہ فی الدین, ہم دین میں کوئی زور زبردستی نہیں کرتے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جسے مومن ہونا ہے مومن بنے, جو کافر بننا چاہے کافر بنے, لیکن ہم آخرت میں ہر چیز کا حساب لیں گے. ایمان والے کو بھی اس کے اعمال صالحہ دکھائے جائیں گے, اور کافر کو اور بدبخت کو بھی اسے برے اعمال کا بدلہ چکھنا ہوگا. عزیزان گرامی وقار, یہاں پر بے نمازی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً پکڑ نہیں رکھی. اس کا مطلب یہ مت سمجھو میں برسوں سے نہیں پڑھ رہا, میرا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, تم دلیل مت بنانا اس کو. میری دکان بھی اچھی چل رہی ہے, بزنس بھی سب ٹھیک ٹھاک چلتا ہے, گھر میں بھی سب پیسے ہی پیسے ہیں, میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے نہیں پڑھ کر کے بھی سب اچھا ہی تو چل رہا ہے, کیا فرق پڑتا ہے. ڈرو, یہی منافقت کی علامت ہے. جو اللہ سے نہیں ڈرتا, قرآن کہتا ہے تم یہ مت سمجھنا کہ اللہ نے تمہیں تمہارے اچھائیوں کی وجہ سے آزاد چھوڑا ہے, بلکہ مولا فرماتا ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما, ہم اس لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ اور گناہ کر لیں, اور گناہ کر لیں. اور اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم اچانک ان کی پکڑ کریں گے, دردناک عذاب میں گرفتار کر. ڈھیل جو ملتی ہے وہ تمہاری اچھائیوں کی وجہ سے نہیں ہے. نماز نہیں پڑھ رہا پھر بھی کھانا مل رہا ہے اسی لیے نہیں. اللہ تعالیٰ پھر جلال میں سارے راستے کھول دیتا ہے, جتنا تجھے عیش کرنا ہے سب کر لے, سب کر لے, دنیا میں جو تجھے عیش چاہیے سب کر لے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے ہر نعمت سے محروم فرمائے گا, ہر نعمت سے محروم فرمائے گا.